بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں صبر کرنے والی عورت کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے ایسی خوشخبریاں اور انعامات رکھتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتے۔ اللہ کا ساتھ۔ نمبر 1، اللہ کا ساتھ۔ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 153۔ جب خالق کائنات کسی کے ساتھ ہو تو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نمبر 2، بے حساب اجر و ثواب۔ عام طور پر ہر نیکی کا ایک مخصوص حساب ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والی عورت کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اسے بے حساب دیا جائے گا۔ سورہ الزمر۔ صبر کرنے والوں کو ان کا پھل بے حساب دیا جائے گا۔ نمبر 3، جنت کی بشارت صبر کرنے والی خواتین کے لیے سب سے بڑی کامیابی جنت ہے۔ اگر کوئی عورت کسی مصیبت، بیماری یا رشتوں کی سختی پر صبر کرتی ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہتی ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، گناہوں کی معافی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف، پریشانی یا دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھا ہے تو اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 5، مشکل کے بعد آسانی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو عورت سخت وقت میں ہمت نہیں ہارتی، اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ صبر کرنے والی عورت کی چند مثالیں۔ حضرت آسیہ فرعون کے ظلم پر صبر کیا تو اللہ نے انہیں جنت میں گھر کی خوشخبری دی۔ حضرت مریم علیہ السلام لوگوں کی باتوں پر صبر کیا تو اللہ نے انہیں دنیا کی بہترین عورت کا لقب دیا۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، بلکہ مشکل وقت میں اللہ پہ توکل، بھروسہ کرنا اور اپنے اخلاق کو نہ کھونا ہے۔ اللہ ایسی عورت کے لیے دنیا میں سکون اور آخرت میں بلند درجات مخصوص کر دیتا ہے۔ صبر ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے کردار کو سونا بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 90 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر کیا ہے۔ جب ایک عورت اپنی زندگی کی مشکلات، رشتوں کی تلخیوں یا کسی محرومی پر اللہ کی خاطر صبر کرتی ہے تو اللہ اس سے درجہ بدرجہ نوازتا ہے۔ یہاں تفصیل سے ان انعامات کا ذکر ہے جو اللہ صبر کرنے والی عورت کو دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کا معجزہ۔ سب سے بڑی خوشخبری تو یہ ہے کہ اللہ ایسی عورت سے محبت کرنے لگتا ہے۔ قرآن میں ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو آسمانوں اور زمین میں اس کی مقبولیت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کا سلام اور استقبال۔ قرآن کی سورہ الرعد میں ذکر ہے کہ جب صبر کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے
تو فرشتے ہر دروازے سے ان پر سلام بھیجیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تمہارے صبر کے بدلے کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ مشکلات کا بہترین بدل یعنی نعمت۔ اللہ کا اصول ہے کہ جب کوئی اس کی خاطر کسی چیز پر صبر کرتا ہے تو اللہ اسے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے اپنے شوہر کی وفات پر صبر کیا اور دعا کی تو اللہ نے انہیں شوہر کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نصیب والی ہستی عطا فرمائی۔ دل کا سکون اور اطمینان دنیا جہان کی دولت سے سکون نہیں ملتا، لیکن صبر کرنے والی عورت کو اللہ ایک خاص اطمینان عطا کرتا ہے۔ اس کا دل گھبراتا نہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گناہوں سے پاک صاف ہونا۔ ایک عورت جو بیماری، بچوں کی تربیت کی تھکاوٹ یا گھریلو الجھنوں پر صبر کرتی ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت سے پتے۔ حدیث کے مطابق قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا تو دنیا میں سکون سے رہنے والے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کھینچ دی جاتی تاکہ آج انہیں بھی اتنا اجر ملتا۔ صبر کے تینوں درجے جو ایک عورت کے لیے ہیں۔ ایک عورت کی زندگی میں صبر 3 طرح کا ہوتا ہے اور ہر ایک پر الگ خوشخبری ہے۔ بے شک اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طریقے سے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔